الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے متشابہات۔ قرآن کریم میں کئی قسم کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات اور تیسری قسم مقطعات، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس اللہ نے تم پر کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات۔ محکمات جو کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی کج روی کہیں یا ٹیڑھا پن کہیں، جو چیز بھی آپ استعمال کریں، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ ہیں، والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر امتحان ہے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے آگے حدیث شریف کا بقیہ حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ و فتنہ رکھا ہے، اور ایسے لوگوں سے اجتناب کرو۔ یہ حدیث شریف یہاں مکمل ہو گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ متشابہات ہیں کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ان تمام آیات کی تفصیل سمجھیں۔ ایک ہے محکمات، دوسری متشابہات اور تیسری قسم مقطعات۔ محکمات قرآن نے کہا کہ یہی قرآن کی اصل ہیں، بنیاد ہیں۔ علماء نے اس کی تعریف یہ لکھی کہ محکمات آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو ترجمہ ظاہر ہے، یعنی جو چیز ترجمے میں ظاہر ہے
وہی اللہ کی مراد ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ اب آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھ کے آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو چیز ہم نے سمجھی وہی اللہ کی مراد ہے، یعنی جو ترجمہ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت محکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، یہ ترجمہ ہے نا۔ اب علماء نے لکھا کہ نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید۔ سیدھی سی بات، یہی اللہ کی مراد ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہیں وہی اللہ کی مراد ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر۔ یہ آیت محکم ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے غیب کی خبر بتانے والے، ہم نے آپ کو چشم دید گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا۔ یہ ترجمہ ہے نا۔ تو جو ترجمہ ہے وہی خدا کی مراد ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر۔ یہ تو صرف دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو آیات محکمات وہ آیات ہیں کہ جو اس کا ترجمہ ہے وہی اللہ کی مراد ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہی ترجمے سے ظاہر ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ آیات محکمات کی تعریف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عقیدہ بنتا ہے آیات محکمات سے، آیات محکمات سے ہی عقیدہ بنتا ہے، متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ اب یہ تو آیات محکمات ہو گئی، اس کی تعریف یہ ہو گئی۔ دوسری متشابہات، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو ترجمہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ اب ایک مثال دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ ترجمہ ہے، قرآن کی آیت ہے، ید کے معنی ہاتھ، اور ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوقا اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھوں پر، یہ ترجمہ ہوا نا۔ اب ید اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ وہ تو جسم جسمانیات سے پاک ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کا پیر ہے، نہ اس کی ٹانگ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، مگر شان یہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں ہے مگر پکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور وہ چھوڑ دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جب وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، مکین مکانیات سے پاک ہے، کیونکہ ساری چیزیں تو مخلوق کے لیے، مخلوق کا جسم ہے نا، ہم اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا یہ جسم ہے، یہ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، پورا جسم ہے نا، مخلوق۔ خدا کا ہاتھ نہیں۔ اور اگر تم کہو کہ ید اللہ، قرآن تو کہہ رہے اللہ کا ہاتھ، ید کے معنی ہاتھ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر، یا اس کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر، تو یہ تو بات عجیب سی ہو جائے گی۔ ظاہری طور پر یا حقیقی طور پر دیکھا جائے جسم جسمانیات سے پاک ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ جسم ہے، وہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جسم کی ضرورت تو مخلوق کو ہے، وہ تو خالق ہے۔ مکین مکانیات کی ضرورت تو مخلوق کو ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو لامکان میں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی ضرورت تو ہمیں ہے، مخلوق کو۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو جسم جسمانیات سے پاک ہے، اس کا ہاتھ پیر نہیں،
لیکن جب آیت پڑھنا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. ید اللہ کا ترجمہ یہی ہوگا نا، اللہ کا ہاتھ. اب ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، ید اللہ کے معنی اللہ کا ہاتھ. اب اگر اس سے عقیدہ بناؤ کہ اللہ کا ہاتھ، تو عقیدہ تو غلط ہو جائے گا. اللہ کا تو ہاتھ ہے ہی نہیں، وہ تو جسمانیات سے پاک ہے. اگر ہاتھ مانو گے تو پھر یہ بازو بھی ماننا پڑے گا جس میں ہاتھ لگا ہوتا، اور اگر بازو مانو تو پھر یہ جسم بھی ماننا پڑے گا جس میں بازو لگا ہوا. پتہ چلا کہ اللہ کو ماننے چلے پورا بت تیار ہو گیا، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. تو پھر ید اللہ سے ہم کیا مراد لیں؟ علماء نے لکھا یہ آیت متشابہات میں سے، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. یعنی جو ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. بات سمجھ گئے؟ یعنی ید اللہ کہہ کر اللہ نے جو چیز مراد لی ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اور ترجمہ جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں. تو ایسی آیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آیات متشابہات. آیات متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا، عقیدہ بنے گا آیت محکمات سے عقیدہ بنے گا. ایک مثال. دوسری مثال، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، تمہاری مثل. جاہلوں نے دیکھا، آیت پڑھ کے کہنا شروع کر دے حضور تو ہماری طرح، ہم حضور کی طرح، حضور ہماری طرح. معاذ اللہ. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے، عقیدہ بنے گا ہی نہیں. کیا مطلب؟ سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ تھا میں نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں، میں اللہ کا بندہ ہونے میں تمہاری مثل ہوں. جیسے تم بندے ہو میں بھی بندہ ہوں، جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں. لیکن ہماری بشریت اور رسول کی بشریت ایک طرح ہو سکتی؟ ہم بشر ہیں مگر وہ افضل البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ وجہ وجود بشر ہیں، وہ وجہ سبب تخلیق بشر ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو بشر ہی نہ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، نہ حیوان، نہ انسان. اگر سرکار تشریف نہ لاتے کائنات ہی نہ ہوتی. تو بشریت میں زمین آسمان کا فرق. ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور رسول کی بشریت رسول کی صفت. صفت کے چھن جانے سے ذات ختم نہیں ہوتی، حقیقت کے چھن جانے سے ذات ختم ہو جاتی ہے. ہماری بشریت ہم سے چھین لی جائے ہم ختم ہو جائیں، لیکن رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے. حضور کی حقیقت اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے. سرکار نے خود فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں. رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، ساتھ رہنے والوں نے نہیں پہچانا، چلنے والوں نے نہیں پہچانا، سفر کرنے والوں نے نہیں پہچانا، اس زمانے کے رہنے والوں نے نہیں پہچانا. آج کے والے کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہے نا بے وقوف. ارے انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے کیسے پہچان لیا؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو سرکار کی شان تو بلند. تو یہ آیت کیا ہے؟ آیات متشابہات میں سے. اور آپ سمجھ لیجئے کہ آیات متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا. عقیدہ کس سے بنے گا؟ آیات محکمات سے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جتنی آیتیں سرکار کی شان میں پیش کرتے ہیں سب آیات محکمات، متشابہ نہیں. اور یہ اسی کو لے کے پھر رہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. کہتے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا ہے. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا ہے، بلکہ اللہ نے کہلوایا. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. انہوں نے کہا ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہماری مثل بشر. بے وقوفی کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے. اگر کوئی بڑا عاجزی انکساری کے طور پر کہہ دے تو کیا آپ اس چیز کو دہرائیں گے؟ ایک عالم کہے میں تو جاہل ہوں، عالم کہے میں جاہل ہوں، آپ اعلان کریں کہ آپ حضرت مولانا فلاں جاہل صاحب تشریف لا، چلے گا؟
وہ کہیں گے کیوں؟ کہ حضرت نے خود فرمایا. یار بے وقوف، وہ تو عاجزی ہے ان کی، وہ تو انکساری ہے. عالم اپنے آپ کو جاہل کہے تو عاجزی انکساری ہے، اور جاہل کہے تب وہ تو حقیقت ہے. اگر جاہل اپنے آپ کو جاہل، لیکن یاد رکھو بڑا اگر چھوٹے کے لیے کہہ دے تو وہ سند ہو جائے گی. استاد اگر شاگرد کے لیے کہہ دے یہ جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، ہاں بات صحیح ہے، استاد نے کہا، بڑے نے کہا چھوٹے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی خود اپنے آپ کو کہہ دے تو وہ اس کی عاجزی سمجھی جاتی، انکساری. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علامہ، محدث، فقی، مفتی، اور وہ کہا نہیں میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی عاجزی ہے، انکساری ہے. اور اگر بڑا کہہ دے وہی سند ہو جائے گی. اسی لیے میرے خدا نے خود نہیں کہا محبوب تم ان کی طرح ہو، خود نہیں کہا کہ تم ان کی طرح ہو. اے رسول میں کہہ دوں گا تو تمہارے لیے سند ہو جائے گی، تم کہو تاکہ یہ عاجزی سمجھے، انکساری سمجھے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک آیت دکھا دو اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کی طرح ہے، میرا محبوب ان کی طرح ہے. نہیں، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہیے محبوب میں تم سے بڑا ہوں، اگر میں کہوں گا تو سند ہو جائے گی، دنیا سمجھ لے گی واقعی اسی طرح ہے. تم کہو گے تو عاجزی سمجھیں گے، انکساری سمجھیں گے، تواضع سمجھیں گے. میں نہیں کہوں گا، ہاں یہ تمہاری بشریت کا مسئلہ ہے نا، یہ مثلیت کا مسئلہ ہے، میں نہیں بیان کروں گا. ہاں تمہاری شان ہوگی تب میں بیان کروں. یا ایھا النبی میں کہوں گا، یا ایھا الرسول میں کہوں گا، یا ایھا المزمل میں کہوں گا، یا ایھا المدثر میں کہوں گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کہوں گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا میں کہوں گا. یہ تمہاری بشریت ہے، تم بیان کرو تاکہ عاجزی سمجھیں، انکساری سمجھیں. تو رسول نے تو یہ فرما دیا، یہ بے وقوف سمجھے واقعی ہماری طرح کہ حضور نے تو خود فرمایا ہماری طرح. شیخ محقق نے فرمایا یہ آیات متشابہات میں سے عقیدہ بنے گا ہی نہیں. سمجھ گئے؟ آیت محکم سے عقیدہ بنے گا. محکمات، قرآن نے کہا ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل ہے، بنیاد ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا. اور تیسری قسم مقطعات، حروف مقطعات. آپ دیکھتے ہیں نا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. کیا معنی؟ قاف کیا معنی؟ نون کیا معنی ہے؟ معنی ہے، ہم نے نہیں جانا ہے. معنی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے معنی ہے. اگر یہ کہہ دو کہ معنی ہی نہیں ہے تو قرآن بے معنی ہو جائے گا، اور ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام بے معنی ہو جائے. الف کا معنی ہے، الف کے اندر پوشیدہ ہے. لام کا معنی ہے، لام کے اندر پوشیدہ ہے. میم کا معنی ہے، میم کے اندر پوشیدہ ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم. اور غور کرو، ذرا سا تصور کرو کیا کیفیت ہوگی جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آپ پر سلامتی بھیجتا ہے. اللہ فرماتا ہے الف لام میم، سرکار نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا. اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا. اللہ فرماتا ہے قاف، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. اللہ فرماتا ہے نون، فرمایا میں سمجھ گیا. اللہ جانے یا رسول جانے، لانے والا جبریل بھی نہیں جانتا کیا معنی. کیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، جو ہو چکا ہے جانتا ہے، جو ہو رہا ہے جانتا ہے، آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. وہ جانتا تھا ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو کہیں گے رسول ہماری طرح ہیں، تو وہ یہ کہہ دیں گے ہم قرآن کو سمجھنے میں بھی رسول کی طرح ہیں. اسی لیے قرآن میں ایسی آیتیں رکھ دی کہ جن کے معنی صرف اللہ جانے یا رسول جانے، تیسرا کوئی جانے ہی نہیں، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم قرآن سمجھنے میں رسول کی طرح. جب تم قرآن سمجھنے میں رسول کی طرح نہیں تو سمجھانے میں رسول کی طرح کیسے؟
پہلے سمجھ تو لو. کچھ ہوتے ہیں نا کوڈ ورڈ جسے کہتے ہیں, جو لوگ انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں, جو لوگ ISI میں ہوتے ہیں, اور بہت سے ادارے ایسے خاص اپنے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں. جو اس ادارے سے وابستہ ہے وہی جان سکتا ہے, دوسرا نہیں جان سکتا. اس نے ایک ورڈ بول دیا, جس کو بولا وہ سمجھ گیا, جس سے کہا وہ سمجھ گیا, اور جو بیچ میں بیٹھا ہے وہ نہیں سمجھ رہا. ہزاروں لوگ بیٹھے نہیں سمجھ رہے, لاکھوں لوگ بیٹھے نہیں سمجھ رہے. جس سے کہنا تھا کہہ دیا. اسی طرح خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو الف لام میم. پوری کائنات اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک آنے والے, جو گزر چکے وہ, جو موجود ہیں وہ, اور جو آئندہ آئیں گے, سب یہی کہتے رہے اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ایسی آیت قرآن میں رکھ دی, میں جانوں یہ میرا محبوب جانے, تیسرا کوئی نہ جانے. یہ کوڈ ورڈ ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا معنی ہی نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. معنی ہے. الف کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے, لام کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے, میم کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے. اللہ جانتا ہے, رسول اللہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی آیتیں ہو گئیں؟ محکمات, متشابہات اور مقطعات. حروف مقطعات, ان کی بھی بڑی فضیلت, بڑی اہمیت. اور ایک بات جو ایک اشتباہ میں اور دور کر دوں, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ یہ حروف مقطعات کے تغرے ملتے ہیں, تو آخر میں انہوں نے لکھ دیا آمین, لکھا ہوتا ہے نا. وہ خانے جو بنا دیا, بے خانہ خالی رہ گیا تو اس کے آگے لکھ دیا آمین. یہ حروف مقطعات میں نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو بھی شامل کرتے, شاید یہ بھی اسی میں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو وہ ایک خانہ خالی رہ گیا تو انہوں نے آمین لکھ دیا. حروف مقطعات وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آمین اس کے اندر شامل نہیں ہے. بہر صورت پتہ یہ چلا کہ عقیدہ بنے گا کس سے؟ محکمات سے. اتنی جلدی بھول گئے. متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا. اب یہ لوگ پیچھے پڑے رہتے انہی آیات کے. متشابہات, اب جیسے آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اللہ نے فرمایا رسول سے, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اب یہ اسی کو پیٹے جا رہے, جس کو دیکھو یہی آیت لے کے, جس کو دیکھو یہی آیت لے کے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, بخاری کی حدیث, سرکار نے فرمایا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کا کھوج لگانے میں لگے رہتے ہیں, اس کے معنی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں, سمجھ لو یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ و فتنہ رکھا. یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں. اب دیکھ لو کون لوگ ہیں جو بار بار یہ آیت پیش کرتے, ہر تقریر میں یہ آیت, ہر واز میں یہ آیت, ہر محفل میں یہ آیت. قرآن کہہ رہا ہے یہ فتنہ ہے, فتنہ ہے, اور کوئی آیت نظر نہیں آتی. سرکار کی شان میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے, کوئی ایک آیت ان کو نظر نہیں آتی. یہی آیت نظر آئی, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں, صرف یہی نظر آئی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نظر نہیں آئی. وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے, یہ نظر نہیں آئی. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن کَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا, اور کوئی وہ ہے جس کو سب پر درجہ بلند کر دیا. مفسرین نے لکھا جس سے اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اور جس کو سب پر درجہ بلند کر دیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آیات نظر نہیں آئیں, آیت نظر آئی انما انا بشر مثلکم. تو سرکار نے فرما دیا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو سمجھ لو کہ اللہ نے ان کا نام اصحاب زیغ و فتنہ رکھا, اور حقیقت یہ کہ یہ لوگ فتنہ پیدا کر رہے. تو پتہ یہ چلا کہ متشابہات ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور کوئی نہیں جانتا. اب یہ اس کے کھوج میں لگے,
اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑھو. آیات متشابہات، اب آپ لگے میں اس کا معنی کیا ہے، یہ کہاں نازل ہوئی، کیا ہوا، اس کے معنی ہمیں پتہ چل جائے، نہیں ہو سکتا، چھوڑ دو. ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے. اب حروف مقطعات ہے نا، ایمان لانا ضروری ہے. الف لام میم ہمارا ایمان ہے، قرآن کی آیت. کاف یا عین صاد حا میم عین سین قاف، جتنے بھی، لیکن معنی تلاش کرو گے نہیں پتہ چلے گا. کسی کو پتہ چلا؟ کتنے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، متکلمین، محققین الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کا ترجمہ کر ڈالا. عربی پر اتھارٹی، ایک ایک لفظ کا ترجمہ انہوں نے کر دیا قرآن کے. لیکن جب حروف مقطعات پر پہنچے اپنی علمی عاجزی کا اظہار کر دیا. اور کیا لکھا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے. عاجزی کا اظہار کر دیا، اپنی طرف سے معنی بھی نہیں بنائے کہ نہیں الف سے یہ نکلتا ہے تو لام سے یہ نکلتا ہے تو میم سے یہ نکلتا ہے، نون سے یہ مراد ہے، قاف سے یہ مراد ہے، نہیں. ہاں ایمان رکھنا ضروری. تو پتہ یہ چلا کہ ان آیات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت، قرآن کے اندر ہے نا، ایمان رکھنا لازم ہے، ضروری ہے. لیکن معنی تلاش کرنا اس سے منع کیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑا ہوا. آیات متشابہات نکال کے ان کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا، کسی طرح مجھے معنی پتہ چل جائے. فاروق اعظم نے بلایا اور اس کو مارا، اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکل آئے. خبردار، سرکار نے منع فرمایا ہے، آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑو، ان کے معنی اللہ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. چلا گیا. پھر دوبارہ پھر بلایا، پھر اس کو مارا. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ آیات متشابہات کے معنی تلاش مت کرو، ان کا کھوج مت لگاؤ. جو اللہ نے ظاہر کر دیا کر دیا، اور جو اخفا میں رکھا وہ رکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ حروف مقطعات معنی تلاش کرو، نہیں ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس کے راز ہیں جو اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان رکھیں. اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا، تیسرا کوئی جانتا ہی نہیں. اب جیسے وحی کی اقسام ہے نا، ایک قسم تو یہ ہے کہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، 1,24,000 یک کم و بیش جتنے بھی آئے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. وحی کی قسم یہ ہے فرشتے کے ذریعے وحی آئے، اور ایک قسم یہ ہے کہ نبی کے قلب پر ڈائریکٹ القاء ہو جائے. یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، نبی کے قلب مبارک پر القاء ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں ڈال دے. یہ بھی وحی کی قسم. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، جو اس نے چاہا بتا دیا، جس کو راز میں رکھا رکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سال، غالباً گزشتہ سال، ایک نشست اسی پر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز، وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایسے راز ہیں جو اللہ جانے یا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کوئی نہیں جانے. حروف مقطعات راز ہیں، شب قدر راز ہے. کون سی رات ہے نہیں پتا، 27ویں، 29ویں، 21ویں، کسی نے کہا 21ویں، کسی نے کہا 27ویں، کسی نے کہا 29ویں. حتمی طور پر نہیں کہا جو ہم کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتی ہے. اور سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن مجھ سے بھلا دی گئی. یہ نہیں فرمایا میں بھول گیا، بھلا دی گئی. نبی بھولتا نہیں ہے، یاد رکھنا.
کیونکہ بھولنا تو بیماری ہے، بھولنا تو عیب ہے، اور عیب نبی میں ہو نہیں سکتا، عیب نبی میں ہو نہیں سکتا، یہ بھول تو ہماری ہے، کبھی وائلٹ بھول گئے تو کبھی کچھ بھول گئے، کبھی کچھ بھول گئے، ہماری بھول۔ نبی بھولتا نہیں، بھلا دیا جاتا ہے، نبی کی بھول میں بھی حکمت ہے، تو حکمت دی، فرمایا بھلا دی گئی، اب تلاش کرو، 21ویں سے لے کر 29ویں تک تلاش کرو کون سی شب قدر، اگر پتہ چل جاتا یہی ہے تو اسی میں جاگتے، باقی میں نہیں جاگتے، ہے نا، باقی راتوں میں نہیں جاگتے کہ باقی ہے ہی نہیں، یہ حضور نے یہی تو فرمایا 27ویں۔ بھئی شب برات کون سی رات ہے، کون سی رات ہے، 15ویں شب ہے نا، تو 16ویں میں جاگتے ہو، پڑھ کے سوتے ہیں آرام سے، بلکہ ایک رات جاگتے تو پتہ نہیں کتنی راتیں سو جاتے، دن میں بھی سو ہی رہیں گے، ایک رات جاگے ہم نے بڑا تیر مارا، ایک رات جاگے۔ اللہ والوں کو دیکھو، ہر روز روزے عید، ہر شب شب برات، ہم ایک رات جاگ کے صبح 12 بجے تک 2 بجے تک سوتے رہیں، اور اللہ والے روزانہ جاگتے ہیں، ان کے لیے ہر رات شب برات ہے، تو اگر پتہ چل جاتا تو اسی رات جاگتے، نہیں بتایا حکمت یہی ہے کہ تم تلاش کرو، جب ہم اتنا کرم کر رہے ہیں کہ ایک رات میں جاگو تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب لے لو، تو تم بھی تو کوشش کرو، تم بھی تو تھوڑی سی محنت کرو۔ اور تیسری حکمت کیا ہے، جب تم ہر رات جاگو گے شب قدر کی تلاش میں، ہر رات کا ثواب تمہیں شب قدر کے برابر ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی اور موت راز ہے، رزق راز ہے، کتنا آپ کھائیں گے آپ کو پتا ہے نہیں، راز ہے، کھا کر باہر نکل آتا ہے، یہ بھی نہیں پتا جو کھایا میں ہضم کر پاؤں گا نہیں، جو رزق آپ کا نہیں ہے وہ جا کر منہ میں جا کر پھر واپس نکل آتا، کیسے، دانتوں میں پھنس گیا، ٹوتھ پک سے نکالا، پھینکا یا نہیں پھینکا، آپ کا تھا ہی نہیں، دانتوں میں جا کے پھر واپس آ گئے، وہ کس کا ہے، وہ حشرات الارض کا ہے، رزق کا معاملہ یہ ہے، جو آپ کا ہے وہ کوئی کھا نہیں سکتا، اور جو دوسرے کا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، یہاں تو کیفیت یہ کہ سارا میں ہی کھا جاؤں، شادی میں دیکھ لو اتنا نکال لیتے ہیں کہ پورا ہی نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں بعد میں ملے گا نہیں ملے گا، ارے جو تمہارا ہے وہ تم کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، اور جو دوسرے کا تم نہیں کھا سکتے، جتنا خالق کائنات نے لکھ دیا ہے اس سے نہ کم نہ زیادہ۔ خیر بہرحال یہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، تو آیات محکمات اس نے ظاہر کر دی، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی اللہ کی مراد ہے، جو اللہ کی مراد ہے وہی ترجمے میں ظاہر، لیکن آیات متشابہات جو ترجمے میں ظاہر طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، جس طرح کہ ید اللہ کی مثال ہم نے آپ کو دے دی، ید کے معنی ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں، وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ، علماء نے لکھا یہ آیات متشابہات میں سے، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا، لیکن ایمان رکھنا ضروری، اسی طرح مقطعات، تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑو، ان کا معنی جاننے کی کوشش مت کرو، ان کا کھوج مت لگاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو آیات متشابہات کا کھوج لگا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ و فتنہ رکھا، یہ لوگ فتنہ پیدا کرنے والے۔ تب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان آیات کے پیچھے لگے وہ کون لوگ ہیں، اہل سنت میں تو کوئی ایسا نہیں جو آیات متشابہات کے پیچھے لگے، الحمدللہ ہمارے جتنے عقیدے ہیں آیات محکمات سے ثابت ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آیات محکمات سے ثابت، اس لیے متشابہات کے پیچھے لگنا یا ان کا کھوج لگانا یا کوشش کرنا کہ معنی ہمیں معلوم ہو جائے، یہ نہیں، احادیث میں اس سے منع کیا گیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکل آیا جو آیات متشابہات کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، کھوج لگا رہا تھا، فرمایا میرے آقا نے اس سے منع فرمایا، آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑو۔ یہی آج کی اس گفتگو کا حاصل ہے، ہمیں چاہیے کہ آیات محکمات
سے عقیدہ بنائیں، اسی سے عقیدہ بنتا ہے، متشابہات سے عقیدہ نہیں بنتا۔ لیکن کیونکہ یہ قرآن میں ہیں، آیات محکمات، متشابہات اور مقطعات، یہ تین قسم کی آیات قرآن میں موجود ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا معنی اللہ جانے یا رسول اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں کہ جو آیات متشابہات سے عقیدہ بناتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں اپنی تقاریر میں یا اپنی تحریر میں، انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ قرآن کی روح سے اور احادیث کی روح سے فتنہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ان سے اجتناب کرو۔ اجتناب کا مطلب یہی ہے کہ نہ ان کی محفل میں بیٹھا جائے، نہ ان کی تقریر سنی جائے، نہ ان کی تحریر پڑھی جائے۔ اپنے علماء کی محافل میں بیٹھیے، ان کی تقاریر سنیے، ان کی تحریر کو پڑھیے، تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط اور مستحکم رہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آیات محکمات سے عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کے اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔